میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ اربعین اطہار قسط 2 پیج نمبر 18 پر حدیث پاک نمبر 18 ہے، من عسر علیہ شیء، جسے کوئی مشکل پیش آئے، فلیکثر من الصلاۃ علی، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، فإنہا تحل العقد وتکشف الکرب، کیونکہ مجھ پر درود شریف پڑھنا الجھنیں سلجھاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، کیا تم نے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کی ایک باطنی بیماری کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ اس آیت کا اگر پس منظر، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ عرض کروں تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ افراد کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان کی دعوت دیتے، ایمان قبول کرنے کی ترغیب دلاتے، انہیں جنت کا شوق دلاتے، دوزخ سے ڈرایا کرتے۔ اس کے باوجود یہ لوگ کلمہ پڑھ کر سیدھے رستے کے مسافر نہیں بنتے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ What was the reason؟ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ان کے کردار اتنے بگڑ کیوں گئے تھے؟ اس کا سبب اس آیت کریمہ میں بیان ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے وقالو، اور بولے، یعنی بنی اسرائیل جو اس زمانے میں موجود تھے، انہوں نے کیا کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہم چاہے جو کچھ بھی کر لیں، گناہ کریں، معاذ اللہ رشوتیں کھائیں، توریت شریف کے احکام بدلیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیاں کریں، اور یہ تو حد سے بڑھ گئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے شہید بھی کیا۔ غرض ہم کچھ بھی کریں دوزخ کی آگ میں نہیں چھوئے گی، ہم تو پکے ٹھکے کہ سمجھو کہ جنتی ہیں، ہاں دوزخ میں جائیں گے مگر گنتی کے دن ہی رہیں گے، پھر ہمیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کے اس غلط خیال بلکہ خوش فہمی کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تم فرما دو، جواب دیجئے کہ آپ نے فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا، کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ یعنی کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کہ معاملہ تو آخرت کا ہے، لہٰذا اس بارے میں اپنی عقل دوڑانا یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی دستاویز ہے، کوئی ڈاکیومنٹ ہے جس میں تم نے اللہ پاک سے جنت کا وعدہ لے لیا ہو، تو بھلا وہ دستاویز اور ڈاکیومنٹ تو دکھاؤ، کیا اللہ پاک نے تم سے وعدہ کر لیا ہے؟ اور وہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں فرماتا۔
یہ کہیں نہیں لکھا کہ بنی اسرائیل بخشائے ہیں. جب توریت وغیرہ کسی کتاب میں یہ موجود نہیں تو پھر تم کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہو کہ تم پکے جنتی ہو؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. قرآن فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں. یعنی بات یہ ہے کہ بغیر علم کے محض اپنے قیاس سے اپنی یہ سمجھو کہ سمجھ سے تم اللہ پاک پر حکم لگا رہے ہو کہ اللہ پاک نے ہمیں بخشا ہی بخشا ہے، سزا دینی ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ پاک کے یہاں کا قانون کیا ہے؟ یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 81 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا، فاولئک اصحاب النار، فرمایا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی جو گناہ کمائے اور گناہ اسے چاروں طرف سے گھیر لے، یعنی وہ کفر میں جا پڑے، قرآن فرماتا ہے وہ جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور آگے کیا بات فرمائی آیت نمبر 82 کے اندر، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا. یعنی جو ایمان قبول کرے، نیک کام کرے، یہ جنتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. لہٰذا اے بنی اسرائیل، اپنے اس برے خیال سے باز آ جاؤ. جہنم سے بچنا ہے، جنت کا حقدار بننا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، ان کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، ان کے کہے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، نیک کاموں میں مصروف ہونا پڑے گا. اللہ اکبر. اللہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں کہ آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، اور ابر رحمت کے سلامی رہنا، پھلتے ہیں پودے لچکنے والے. اس کی وضاحت سن لیجیے کہ اے گناہگاروں، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھام لو. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دھتکارنے اور محروم فرمانے والے نہیں ہیں. ان کے حضور سر تسلیم جھکائے رکھو کہ جو پودا جھکتا ہے اس پر پھل بھی لگتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بنی اسرائیل کی جو باطنی بیماری تھی اس کا نام ہے الامن من مکر اللہ، یعنی اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا. یہ ذہن بنا لینا میں تو بخشایا ہوں، اتنا دین کا کام میں نے کیا، اللہ پاک میری پکڑ نہیں فرمائے گا، بس مرتے ہی جنت میں پہنچ جاؤں گا. یاد رکھیے انتہائی خطرناک مرض ہے. یہی مرض بنی اسرائیل کو بھی لے ڈوبا. غور فرمائیے اس مرض کے سبب بنی اسرائیل کس قدر محروم رہے. یہ کلمہ پڑھ لیتے تو جنت کے حقدار ٹھہرتے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف پاتے، قیامت تک آنے والوں کے امام بنتے، اللہ پاک کے ہاں بڑا مقام حاصل کر لیتے. مگر یہ کفر پر اڑے رہے، گناہوں پر ڈٹے رہے، ان کے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت یہ ختم ہو گئی، ان کے کردار بگڑ گئے، رشوت اور سود خوری وغیرہ گناہوں میں ملوث رہے. اس سب کی وجہ کیا تھی؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، وہ بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یعنی ان کے بگڑنے کی وجہ what was the reason؟ وہ بے خوفی تھی کہ گناہگار ہو کر بھی خود کو نیکوکار سمجھتے تھے، بیکار ہو کر بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے تھے، اللہ پاک کے ہاں مقبول نہیں تھے، پھر بھی خود کو اللہ کا پیارا خیال کرتے تھے. ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، گئے بھی تو ہم گنتی کے دن یہ جائیں گے. ان کی یہی بے خوفی تھی جس کے سبب یہ گناہوں پر دلیر ہوئے اور راہ حق سے محروم ہو گئے. اس سے پتا چلا کہ الامن من مکر اللہ، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. جی ہاں، جب بندہ بے خوف ہو جاتا ہے تو گناہوں پر فیئرلیس ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے. جب بندہ بے خوف ہوتا ہے تو نیکیوں سے دور ہٹ جاتا ہے. جب بندہ بے خوف ہوتا ہے تو اس کا کردار بگڑ جاتا ہے. جب وہ اللہ پاک سے نہیں ڈرتا تو دوسروں کو تکلیفیں بھی پہنچاتا ہے. جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا
وہ ظلم و زیادتی پر دلیر ہوتا ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا بدبختی سے ڈرنا کہ کہیں میں بدبخت نہ ہو جاؤں، فرمایا یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ خوف اللہ پاک اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے، جب یہ لگام ٹوٹ جائے گا تو بندہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطاہر قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کیا خوب اشعار فرماتے ہیں کہ تو ڈر اپنا عنایت کر، رہیں اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا۔ اور یوں عرض کرتے ہیں کہ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی یعنی اپنی موجودہ حالت پر مطمئن رہنا، یاد رکھیے یہ بڑا نقصان دہ کام۔ صحابی رسول حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کا اسلوب، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا زبردست ہے، ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے، ڈر بھی سنایا گیا خوشی بھی سنائی گئی۔ ان آیتوں کے اندر جو آپ دیکھیں 81-82 دوزخ کا ذکر بھی ہے تو جنت کا ذکر بھی ہے، کفر کرنے والوں کا ذکر بھی ہے تو نیک اعمال کرنے والوں کا ذکر بھی ہے، ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے، ڈر بھی سنایا گیا خوشخبری بھی سنائی گئی۔ فرمایا اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ نہیں کرنا، لیکن اللہ پاک رحمان و رحیم ہے اور غفار و ستار بھی ہے۔ اس کی شان غفاری ہی تو ہے کہ ہم جی رہے ہیں، خدا کی قسم اس کی شان ستاری کہ ہمارے عیب لوگوں کے سامنے نہیں کھل رہے، ورنہ ہم نے کیا گناہ کیے ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا اللہ پاک کی مدد سے نا امید ہو جانا، اور تیسرا فرمایا اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے محفوظ سمجھ لینا۔ لیکن میں ہمارا ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اپنے کو کچھ نہیں بھائی، آپ نماز پڑھتے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، واقعی نماز بہت بڑی چیز ہے، مگر اللہ کے خوف سے ڈرنا بھی تو ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، نشان پڑ گئے چہرے کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے رو رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا تخت و تاج ہے، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، اللہ کے خوف کے اندر ہیں۔ حضور علیہ السلام محبوب رب العالمین ہیں، حبیب اللہ ہیں، اور پھر بھی دیکھیے کہ خوف خدا ضرور ہے۔ اور آپ بزرگوں کا تذکرہ تو دیکھیے، حضرت حاتم اعصم، حضرت امام حسن بصری، حضرت داؤد طائی، حضرت سفیان ثوری، حضرت جنید بغدادی، حضرت امام غزالی، کیا بڑا مقام، حضرت امام اعظم سیدی غوث الاعظم، سب اللہ کے خوف کے اندر ہیں۔ ہم نے کون سی ایسی عبادات کر لی جس میں ہم سمجھ گئے کہ بھائی اب ہمیں خوف کی ضرورت نہیں ہے؟ یاد رکھیے، نہیں لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی اللہ پاک بڑا مہربان ہے اس نے بخشی دینا ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن تو ہوتا ہے کہ اللہ پاک تو ماں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے، جیسے ہماری ماں ہمیں آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، اللہ تب پاک بھی ہمیں عذاب نہ دے گا، واقعی یہ سچی بات ہے۔ مگر کہیں اس بات کو سامنے رکھ کر ایسا تو نہیں بات کہہ کر پھر کوئی گناہ کر لیا، تو یاد رکھیے اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اللہ پاک بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک کریم کی رحمت سے امید لگائیں۔ پچھلے دنوں پورے پاکستان کے نگران ماشاءاللہ یہاں کراچی تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مشورے کی ابتدا اسی بات سے فرمائی، بڑی دل کو لگی۔ اللہ پاک بے نیاز ہے، ہم سب مل کر بھی عبادت کر لیں تو ہم اس کی شان کو جو ہے نا وہ نہیں بڑھا سکتے، کوئی عبادت نہ کرے، کوئی دینی کام نہ کرے، پھر بھی اس کے دین کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا پارہ نمبر 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کا ضرور فرمائیں، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اب اگلی آیت سنیے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ایک آیت میں غفور الرحیم ہونے کی بشارت ہے،
اور ایک آیت میں کیا ہے کہ میرا ہی عذاب دردناک عذاب. اس کو اس سے سمجھیے. حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ there were 70 pious people in بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے اندر 70 زاہد تھے، 70 نیک لوگ تھے، دنیا سے بے رغبتی کرنے والے. اس زمانے میں ان جیسا نیک اور کوئی نہیں تھا. اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ یہ 70 زاہد دنیا سے کافر ہو کر نکلیں گے. الرحمن والحفیظ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیرانی سے پوچھا کہ اللہ پاک اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں، نیکیوں پر نیکیاں کر رہے ہیں، پھر ان کا انجام ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے انجام سے بے فکر ہو گئے. اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، سنو کہ نیک لوگ ہیں، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے ہیں. ان کے زمانے میں ان جیسا عبادت گزار کوئی اور نہیں تھا. افسوس ان کا انجام بھیانک ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے فکر ہو گئے تھے، کہ اپنے انجام کے معاملے میں مطمئن ہو گئے تھے. ان کے دلوں میں یہ احساس آ گیا تھا کہ ہم جس حالت پر ہیں ہمیشہ اسی حالت پر رہیں گے. بس ان کا یہ اطمینان، ان کی بے فکری اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی تھی، جس کے سبب یہ ہلاک ہو گئے. آئیے ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. بچانا برے خاتمے سے، بچانا بچانا برے خاتمے سے بچانا. میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، اللہ پاک بے نیاز ہے. وہ چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل پر اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، اور فضل کرے تا بخشے جاون میں جے منہ کھالے. کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ عدل فرمائے تو اونچی اونچی شانوں والے بھی تھر تھر تھرا اٹھے، اور فضل فرمائے تو بڑے بڑے گناہگار بھی محض اپنی رحمت سے رب العالمین جو ہے وہ بخش دے. کیا فرمایا؟ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاں گناہوں کی تقسیم کاری بھی کی جاتی ہے. ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے یعنی چھوٹا گناہ، دوسرا کبیرہ ہوتا ہے یعنی بڑا گناہ. یہ تقسیم شریعت نے کی ہے، اور یہ تقسیم شرعی سزاؤں اور توبہ کے اصولوں کے لحاظ سے ہے. مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ ذہن بنے میں کہ یار یہ تو چھوٹا گناہ کر لیں گے نا تو یہ حرج نہیں. معاذ اللہ، لوگ چھوٹے گناہ کو گویا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ چنگاری جو ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی کیا کرتی ہے، دونوں ہی گودام کے اندر آگ لگا دیتی ہے. اس کے چکر میں نہیں پڑتے ہم کہ نہیں کوئی کہے کہ یار یہ ناراض کیوں رہے بھائی، میں سگریٹ ہی تو پی رہا ہوں، یہ کچھ نہیں کرے گا. ارے بولا بھائی باہر جا کر یا ہمارا مال پڑا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے نا. بڑی آگ کا تو تصور نہیں ہوتا. لوگ اپنے رومز کو، ڈاکیومنٹس کے روم کو، دیگر روموں کو یہ یوں سمجھیے کہ فائر پروف بناتے. ایسی جگہوں کو جو ہے نا اس کے سارے اس کے بٹنز وغیرہ باہر ہوتے ہیں. آگ لگنے کی صورت میں یہاں جل نہ جائے، یہ ہمارا دھاگا نہ جل جائے، ہمارا کپڑا نہ جل جائے، ہمارا دوسرا مال نہ جل جائے، کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا. تو کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم یہ چھوٹے گناہ بھی شامل نہ کریں؟ کہیں یہ ہمارے بڑے بڑے نیک اعمال کہیں برباد کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت محمد شریف محدث کوٹھلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے. فرمایا پہلا، اپنی رضا کو اپنی اطاعت کے اندر. کہیے سبحان اللہ. اپنی رضا کو اپنی اطاعت، ٹھیک ہے. دوسرا، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں. اور تیسرا، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں. یہ قول لکھنے کے بعد فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر نیکی
اور ہر عمل کرنا چاہیے، معلوم نہیں کہ کس نیکی پر رب العالمین راضی ہو جائے، اور ہر برائی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ کس برائی پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ برائی کیسی چھوٹی کیوں نہ ہو، مثلا بلا اجازت کسی کے تنکے سے خلال کرنا۔ اب یہاں پڑھی ہوئی ہے یار خلال تو کرنا ہے یار، یہ لے بھی لیں گے تو کون منع کرے گا؟ بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی اللہ پاک کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ جی ہاں، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ وہ حدیث پاک ہے نا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جی ہاں، ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، بخاری شریف نہیں۔ ایک اور حدیث میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک، کہ ایک شخص راستے میں سے ایک درخت کو ہٹا دیا، اس لیے ہٹایا تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اللہ پاک نے راضی ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ٹھیک ہے نا؟ غرض اللہ پاک کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ ہم جمع ہی نہ کر سکیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جھوم کر کیا فرماتے ہیں کہ مجتبی آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ اس کی وضاحت سن لیں کہ اے گناہگاروں خوشخبری ہو کہ شہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں، اور اے مجرموں مبارک ہو کہ اللہ پاک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ پاک کے عذاب اور اس کی پکڑ کی بات کی جائے، اس تعلق سے بھی بے شمار واقعات کتابوں میں۔ تابعی بزرگ حضرت عمر بن شرحبیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص انتقال کر گیا کہ جسے لوگ متقی سمجھتے تھے، جب اسے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم تجھ کو اللہ پاک کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا کہ مجھے کیوں مارو گے، میں تو پرہیزگار آدمی تھا۔ تو فرشتے بولے کہ اچھا چلو 50 ہی مارتے ہیں، مگر وہ برابر بحث کرتا رہا، حتیٰ کہ فرشتے ایک پر آ گئے اور انہوں نے ایک کوڑا اسے ماری دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کوڑے کا لگنا تھا، اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اس کوڑے کا لگنا تھا کہ اس شخص کی قبر آگ سے بھڑک اٹھی، وہ شخص جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر اسے دوبارہ پہلی حالت میں لایا گیا تو اس نے درد سے تڑپتے اور روتے ہوئے فریاد کی کہ آخر مجھے کوڑا کیوں مارا گیا؟ فرشتوں نے کہا ایک روز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی، اور ایک روز ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا مگر تو نے فریاد رسی نہیں کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک ناراض ہوا تو اس نے نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرمائی اور وہ عذاب قبر میں گر گیا۔ اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، کہیے آمین، اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، توبو اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک غلان ماپنے والا تھا جس کو آپ انگلش میں کہیں گے گرین سکیلر۔ خیر اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ میرا وہ پیمانہ، وہ سکیل جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی بیٹھ گئی تھی جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت اس مٹی کے برابر کم ہو جاتا، میں اسی قصور کے سبب عتاب کے اندر گرفتار ہوں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے کتنا نازک معاملہ ہے۔ اس طرح ایک اور شخص بھی اپنی ترازو کو مٹی وغیرہ صاف نہیں کرتا تھا اور اس طرح چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو بھی قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ کسی نے ایک بزرگ کو قبر میں چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس سے عذاب کو اٹھا لیا۔ پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان عبرتناک واقعات سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں۔ اس وقت جہاں بھی سن رہے ہیں سوچیں کہ کہیں تول کے اندر ڈنڈی تو نہیں مار رہے۔ ڈنڈی مار کر کم ماپ کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آتی ہے، مگر ایسی آمدنی کام کس کام کی؟
کپڑا وہ کر رہے ہیں تو لیتے ہوئے جو نا ڈھیلا اور دیتے ہوئے اس کو بالکل کھینچ کر دے رہے ہیں. بس اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال وبال بن جاتا ہے. جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں، بیماریوں کی دواؤں اور جیب کتروں، چوروں اور رشوت خوروں کے ہاتھوں کے اندر یہ مال چلا جائے اور پھر معاذ اللہ آخرت کا عذاب شدید بھی برداشت کرنا پڑے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اچھا وہ نہیں تنکے کا ذکر آیا کہ بھئی تنکا آدمی استعمال کر لیتا. حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی، ہر قسم کے گناہ. 70 سال عبادت کی، 70 ایئرس، دن کو روزہ رکھتا، رات کو جاگتا. اس کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ کسی نے اسے سائے کے نیچے آرام کرتے نہ دیکھا، نہ ہی کوئی عمدہ غذا، ڈیلیشیس کوئی چیز اسے کھاتے ہوئے دیکھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے میرا حساب لیا، سب گناہوں کو بخش دیا مگر ایک تنکا، اللہ اکبر، ایک تنکا جسے میں نے اس کے مالک کی مرضی کے بغیر لے لیا تھا اور اس سے دانتوں میں خلال کیا تھا، وہ تنکا اس کے مالک سے معاف کروانا رہ گیا تھا. افسوس اسی سبب سے ابھی تک مجھے جنت سے روکا ہوا ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ تھنک اباؤٹ، غور فرمائیے کہ کیسے عبرتناک واقعات. ان میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم یہ ذہن ہرگز نہیں بنا سکتے کہ میں چونکہ فلاں بن فلاں ہوں اس سے بخشا جاؤں گا، میں چونکہ بہت دینی تعلیم رکھتا ہوں لہٰذا ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے بھائی الحمدللہ میں تو نماز تہجد بھی پڑھتا ہوں لہٰذا جنت تو اپنی ہے. میں تو بھائی 3 مہینے کا روزہ رکھتا ہوں. وہ میری سنت اس طرح ترغیب دلاتے بھائی 1 مہینہ تو ہے ہی فرض. تو ایسے بھی اگر آدمی کہے بھی اللہ کرے پہلے تو کہے ہی نا، اور اگر کہے بھی تو کوئی 2 مہینے کے روزے کرے، 2 مہینے کے 1 مہینہ تو فرض ہے. اچھا اسی طریقے سے میں نفل روزے رکھتا ہوں، پھر نمازیں اپنی پوری عشاء کی بھی 17 رکعت ہے لہٰذا بچ جاؤں گا. نہ ایسا ہرگز ذہن نہیں بنائے. اچھا کوئی اس کے اندر اس طرف نہ جائے. آج کل اصل میں سوشل میڈیا کا اس کا بڑا دور ہے، فوراً جو ہے نا نیگیٹیوٹی کی طرف. ہاں دیکھو اب ہم تو ہیں نہیں یار، اب عبادت کیا کرنا. نہیں ہمیں عبادت بھی کرنی ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف رکھنا ہے. اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ فرما لے. ہر وقت ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک میں فرمایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 99. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. آسان ترجمہ قرآن کا ذوالفقار. تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں. تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جب ابلیس لعین یعنی شیطان مردود ہوا، آپ دیکھیں ابلیس نے کتنی عبادت کی، مگر جب مردود ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں اسے بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا. تو دیکھ کر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کیا یا رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں. اتنے اولو العزم یوں سمجھے کہ فرشتے. ارشاد ہوا ایسے ہی رہو، میری خفیہ تدبیر سے کبھی بے خوف مت ہونا. آئیے مل کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر روتے کہ 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے آپ کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی. کہنے کو کتنا آسان ہوا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. اب سوچیں کہ خوف کا لیول کیا ہوگا. یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں رونے والے تھے، اور روتے تو درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگتے تھے. غور کیجیے. بس اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا لے، ہم سب کو اپنی ناراضی سے بچائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہماری پکڑ نہ ہو. ہم اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بے خوفی کے وبال سے بچائے. خوف خدا میں رونا
اور اس کے ذریعے گناہوں سے بچتے رہنا نصیب کرے. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی نیکیاں کرنی ہے نا انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ایک بہترین چیز آپ کو بتاؤں, نیک اعمال موبائل اپلیکیشن جو ہے نا وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. یہ دیکھیں یہ بڑی زبردست موبائل اپلیکیشن ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں, یہ بڑی زبردست موبائل اپلیکیشن یہ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں جیسے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 کوسچنز ہیں. آپ یقین مانیے یہ رسالہ بھی ہے اور اس کی بھی برکتیں واقعی یہ ہیں, یہ بھی جیب میں رکھا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑی آسانی, آدمی کا کوئی 20 مرتبہ جو ہے نا وہ موبائل پر ہاتھ جاتا ہے. بھائی چلو بھائی یہ دیکھا, یہ اس میں روزانہ کے اعمال, اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی نیت بناتے ہیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ سن لیجئے. صحیح مسئلہ یہ قرآنی آیات یا ان کے ترجمے کو بغیر وضو چھونا ناجائز اور حرام ہے. وضاحت, عموماً لوگوں کو یہ مسئلہ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا ناجائز و حرام ہے. البتہ ہمارے یہاں پر دیواروں پر لگانے والے مختلف فریمز ہوتے ہیں جن پر لوح قرآنی درج ہوتا ہے. چاروں کل شریف ہوتے ہیں فریم, قرآنی آیات فریمز کے اندر لکھی ہوتی. جو ہی اخباروں میں آیت قرآنیہ ان کے ترجمے یہ لکھے ہوتے ہیں. مختلف شو پیس بازاروں کے اندر ملتے ہیں, اس پر آیتیں لکھی ہوتی ہیں, آیت الکرسی لکھی ہوئی وغیرہ. ان کو چھونے اور پکڑنے میں لوگ باوضو ہونے کا خیال نہیں کرتے. یاد رکھیے قرآنی آیت یا آیت ترجمہ کا ترجمہ جہاں کہیں بھی لکھا ہو بے وضو حالت میں, اسے بلا حائل یعنی ڈائریکٹ چھونا ناجائز اور حرام ہے. لہٰذا کتاب, کاپی, اخبار, سادہ ورق, فریم وغیرہ کہیں بھی آیت لکھی ہوئی ہو اسے بے وضو چھونے سے بچنا ہے. اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں وظیفہ سن لیں. اللہ پاک کا اسم ہے, آپ بھی دہرائیے, یا قدوس. کیا اسم ہے؟ یا قدوس. ذرا بابا سے بولیں دہرائیں, یا قدوس. کیا ہے؟ یا قدوس, اے نہایت پاک. سبحان اللہ. جو کوئی سفر کے دوران یا قدوس پڑھتا رہے انشاءاللہ الکریم تھکن سے محفوظ رہے گا. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات سٹی کے اندر لوگوں کی ٹریولنگ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بائکوں پر بیٹھ کے کام پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, یا قدوس پڑھیے انشاءاللہ. اللہ کا ذکر بھی ہوگا, زمین بھی گواہ ہوگی اور تھکن سے بھی محفوظ رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.